السلام علیکم دوستو، نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نئی دعا ہمیں مفتی صاحب تعلیم فرمائیں گے، ان سے ہم نئی دعا سیکھیں گے۔ وہ پتہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس حوالے سے ہم نئی دعا مفتی صاحب سے سیکھیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آج کون سی ہمیں آپ دعا تعلیم فرمائیں گے؟ آج ہم آپ کے سامنے رزق کی وسعت اور کشادگی کے حوالے سے ایک نئی دعا لے کر آئے ہیں، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے، فوائد جو ہیں، صرف رزق کی وسعت کے حوالے سے نہیں ہیں۔ رزق کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ جن فائدوں کی انسان کو تمنا ہوتی ہے، جب وہ دعا بتائیں گے، اس کے فائدے سامنے آئیں گے، تو پھر خود ہی سننے والے ہمارے فیصلہ کر سکیں گے کہ اس کو اور کن کن مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، امام دہلوی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو، اس کو یہ بات پسند اور راضی ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ عمر بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، ایک یعنی جتنی عمر اللہ نے اس کے لیے لکھی، اس میں کئی کام اس کے ہو جائیں، سارے کام زندگی میں اس کے خیر خوبی عافیت سے انجام پا جائیں۔ تو جو اب بندہ اس بات سے خوش ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، یعنی عمر برکت ہو جائے۔ نمبر 2، اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، رزق میں کشادگی ہو، فراخی ہو جائے۔ اور نمبر 3، اس کے دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کی جائے، اس کے دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کی جائے۔ اور نمبر 4، اس کو بری موت سے بچایا جائے۔ تو وہ اس کو چاہیے کہ صبح شام اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لے۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ ملء المیزان و منتہی العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش۔ صبح شام کا مقصد یہ ہے کہ صبح کو مراد یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، اور شام کا مطلب ہے کہ شام کو عصر کی نماز کے بعد زیادہ اچھا ٹائم ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکا تو مغرب کے بعد تو پڑھ لے فوری طور پہ، 3 مرتبہ پڑھ لے۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ سبحان اللہ ملء المیزان، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ملء المیزان، میزان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو ترازو ہے، جو قیامت میں قائم ہوگا، جس میں دنیا کے تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ کتنا بڑا ترازو ہے، تمام انسانوں کے اعمال اس میں تلیں گے۔ تو ملء کہتے ہیں بھرنے کو، کہ جتنا پورا جو اللہ کا ترازو ہے وہ سارا کا سارا ترازو بھر جائے، تو بھرے ہوئے ترازو کے برابر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ملء المیزان، اللہ کی پاکی ہے بھرے ہوئے ترازو کے تعداد کے برابر۔ و منتہی العلم، اور اللہ کی پاکی ہے منتہی العلم، اللہ تعالیٰ کے علم کی جو انتہا ہے، کہاں تک اللہ کا علم جا رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، انلیمیٹڈ ہے۔ تو جتنا بھی اللہ کا علم ہے، اس کے علم کی انتہا، اول سے لے کے انتہا تک کے برابر جتنا بھی علم ہے، ان سب کی گنتی کے برابر میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اس کی پاکی ہے۔ سبحان اللہ ملء المیزان و منتہی العلم۔ اور پھر ومبلغ الرضا، سبحان اللہ مبلغ الرضا۔ مبلغ الرضا کا مطلب ہے، مبلغ کا معنی پہنچنا، رضا کا معنی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے کہ کون سا عمل کر کے اس کی رضا کی انتہا کو پہنچ جائے، آخری رضا، یعنی جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہو انسان۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی اتنی پاکی بیان کر رہا ہوں کہ مبلغ الرضا، اس کی رضا کا آخری حد ہو جائے، جہاں پہ جس سے زیادہ رضامندی نہیں ہو سکتی۔ اتنا خوش اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کسی سے کہ اس سے زیادہ خوشی نہیں کی جا سکتی، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مطلب ہے مبلغ الرضا کا۔ اور وزینۃ العرش، زینہ کہتے ہیں وزن کو، تو عرش کا معنی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش کا جو وزن ہے اس کے برابر، تو وزینۃ العرش۔ تو یہ دعا ہے، جو صبح شام اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 فائدے دیں گے۔ نمبر 1، اس کے رزق میں وسعت کی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کی جائے گی۔ اور نمبر 3، اس شخص کو بری موت سے بچایا جائے گا۔ اور نمبر 4، اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی۔ یہ دعا ہے: سبحان اللہ ملء المیزان و منتہی العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دوستو، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔